الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. جناب صدر، حکم صاحبان اور مشفق اساتذہ اکرام اور اس گلشن مہد کے چہکتے اور چمکتے بلبلوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی کے خاتمے میں اسلام کا کردار. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ اپیل ہے کہ میرے باتوں کو بغور قلب سماعت فرمائیں گے. کہیے انشاءاللہ. محترم حضرات، آئے دن آپ حضرات اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ سنتے ہیں کہ پھلا جگہ پھلا دیش میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پھلا جگہ اتنے لوگوں کے موت کے گھاٹ اتار دیے، اتنا املاک تباہ اور برباد ہو گئے، بلا دلیل کے ان ثبوت کے ان سارے جرائم کے مجرم اسلام اور اسلام نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے. محترم حضرات، جب کہ اسلام پرامن مذہب ہے اور وہ امن کا درس دیتا ہے، اس کے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات کے جنگیں لڑی وہ سب اپنے دفاع میں لڑی یا ان لوگوں کے خلاف لڑی جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے یا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پرامن طور پر تبلیغ کا ذریعہ پھیلایا اور ہمیشہ امت کو امن کا درس دیا. کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ مسلط کی، جس کا جواب آپ کو دینا پڑا. جس نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی اس جواب میں آپ کو بھی تلوار اٹھانی پڑی، ورنہ آپ نے تبلیغ کا پرامن راستہ اپنایا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے. اسلام کے نوجوانوں، قرآن شریف میں دہشت گردی کی سخت مذمت کی گئی ہے اور بانگ دہلے اعلان کر دیا گیا ہے ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے نظر میں ایک بے گناہ انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. ذرا سوچئے کہ وہ شریعت جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سمجھے تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شریعت کس قدر پرامن ہے. باقی اچھے برے لوگ ہر معاشرے، ہر قوم اور مذہب ملت میں پائے جاتے ہیں. لوگوں کے انفرادی فعل کو کسی مذہب پر لاگو یا دین کرنا درست اور جائز نہیں ہے. کیا تقریباً دنیا کے تمام انبیاء علیہ السلام انسانوں کو پیار اور محبت اور خوبت برداشت بھائی چارے کی تعلیم دی ہے. اسلام کے پاسبانوں، باریک بینی سچائی سالے تو اسلام میں دہشت گردی کی سوچ رکھنے والے ایسے ذہنیت کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کی مخالفت کرتے تھے، جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی، یا وہ منافق جو اسلام میں شامل تھے لیکن درِ پردہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے. اور اس طرح کے غلط خیالات رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مکمل سورہ المنافقون کو نازل فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اور سورۃ البقرہ 11-12 میں ارشاد فرمایا لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ جب سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہے لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں. اسلام کے نگرانوں، بلا شبہ آج کا دور بہت کٹھن دور ہے. پورے عالم میں دہشت گردی کے جنجال میں خصوصا اسلام اور مسلمان بہت ہی قسم پرسی کا عالم میں مبتلا ہے. دہشت گردی کے عمل میں انہی کو پھنسایا جاتا ہے. محترم حضرات، سیرت کی تمام کتابیں اس بات پر شاہد ہے جو شارع علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں اور لیاقت اپنے. آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا
غریب پر فرصت ملے تو اپنے غریباں بھی دیکھ لے، فرصت ملے تو اپنے غریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔